کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم خطبے کے بعد قرآن پاک کی شاہد کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد میرے سرکار کی ذات اور کتاب سے مراد رب کا قرآن ہے۔ حضرات محترم، یہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ جیسے ہی اس کا چاند نمودار ہوتا ہے، پوری دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگتی ہے۔ مسرت و شادمانی کی لہر ہر ایک عاشق رسول کے چہرے پر دوڑنے لگتی ہے۔ ہر گلی اور کوچے کے اندر چہل پہل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند ہوتا ہے، ہر ایک عاشق رسول، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سرکار کی آمد کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہے، جشن عید میلاد النبی کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہے۔ اور جو وقت گزرتا رہتا ہے، جیسے ہی اس مہینے کی 12 تاریخ کا وقت قریب آتا رہتا ہے، ہر ایک انسان کیسی تیاریاں کرتا ہے، کیسے انتظامات کرتا ہے، کیسے ڈیکوریشن کا انتظام کر رہا ہے، اپنے مکانوں کو سجا رہا ہے، اپنی گلی اور بستیوں کو سجا رہا ہے، مسجد کے میناروں کو سجا رہا ہے، مسجد کی محرابوں کو سجا رہا ہے۔ کوئی جلوس محمدی کی شکل میں جشن کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی محفل رسول کی شکل میں جشن کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی جلسہ رسول سجا کر اپنی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا آخرکار میں ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، نبی کے شہدائیوں، ہم آؤ چلتے ہیں، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں چلتے ہیں، بلکہ صداقت کے تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے صداقت کے تاجدار، سینوری کی سرزمین پر زندہ دل مسلمانوں نے نبی کی آمد کے موقع پر جلسے کا انتظام کیا ہے، سجاوٹ کا انتظام کیا ہے، اپنے وقت کو قربان کر رہے ہیں، اپنے پیسے کو قربان کر رہے ہیں۔ اے یار غار مصطفیٰ، تم نبی کے ساتھ میں رہے ہو، سفر میں نبی کے ساتھ تھے، حضر میں نبی کے ساتھ تھے، تم نے نبی کی جلوت دیکھی ہے، تم نے نبی کی خلوت دیکھی ہے۔ اے یار غار مصطفیٰ، صداقت کے تاجدار، ان دیوانے، یہ دیوانے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ان دیوانوں نے نبی کے میلاد کی خوشی میں اس محفل کو سجایا ہے۔ آخر تاریخ کو اس کا کیا صلہ ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا، اس کے بدلے میں کیا حاصل ہوگا؟ وہ صداقت کا تاجدار پکار اٹھتا ہے، میں کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کا خلیفہ بول رہا ہوں۔ ابو بکر فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی کان رفیقی فی الجنہ، صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کیا وہ کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ قربان جائیے، ابو بکر ارشاد فرما رہے ہیں جو 1 درہم خرچ کر رہا ہے، 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، وہ کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ زمانہ چیخ اٹھا، اے ابو بکر تم نے 50-100 کا ذکر نہیں کیا، 1500 کا ذکر نہیں کیا ہے، تو نبی کی سیرت کو پہچاننے والا صداقت کا تاجدار پکار اٹھتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر ایک دولت والا 1000 روپیہ خرچ کر کے جنت میں میری رفاقت حاصل کر لے گا، وہیں پر ایک غریب 1 روپیہ خرچ کر کے جنت میں میرا یہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اس پروگرام کو رکھا ہے۔ وہ کونین کا دولہا جب اس دنیا کے اندر نہیں تھا، اس دنیا کے اوپر، اس خاکدان کیتی کے اوپر ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم کیا جا رہا تھا۔ ایک دولت والا غریب کو ستا رہا تھا، ایک طاقت والا کمزور کو ستا رہا تھا، ایک بڑا انسان ادنا انسان کو ستا رہا تھا، ہر ایک انسان اس کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا، ہر ایک انسان اس کو اپنے سامنے حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا۔ ایک دولت والے کے سامنے ایک غریب انسان کی کوئی اوقات نہیں تھی، مگر قربان جائیں گے لوگ پریشان ہوئے ہیں، سسکیاں بھری ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے مولا
اندر رحمت کا سبب بن جائے، برکت کا سبب بن جائے. جب مظلومین کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہے تو رب کائنات میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے بعد مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں عبداللہ کے لشکر جگر کی صورت میں محمد عربی کو اس دنیا کے اندر بھیج کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا وہ حرامت کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہتا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر. حضرات محترم اور آگے بڑھیے. سرکار جب اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے پردہ کر گئے. سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کی عمر ہوئی. آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ بھی سرکار کے اوپر سے اٹھا لیا گیا اور اب آپ کی کفالت پرورش کی ذمہ داری دادا عبدالمطلب کے اوپر تھی. 8 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو آپ کے دادا عبدالمطلب کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھا لیا گیا. یہیں تک محدود نہیں، سرکار شکم مادر میں تھے، باپ کا سایہ اٹھا لیا. دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھا لیا. 8 سال کی عمر میں پہنچے ہیں تو جان سے زیادہ چاہنے والے دادا عبدالمطلب کو بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا. زمانہ چیخ اٹھا، اللہ کا آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لایا ہے. تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر یہ نبی خاکان گیتی پر آیا ہے، جس کے سر پر تمام انبیاء کی سرداری کا تاج رکھا گیا ہے. وہ جب دنیا کے اندر آ رہا ہے، اے مولا تیری قدرت کو کیا منظور ہے؟ پیدا نہ ہوا تھا کہ باپ اٹھا لیا گیا ہے، پیدا ہوا ہے چھوٹی سی عمر میں جب کہ بچوں کو چلنا نہیں آتا ہے، بولنا نہیں آتا ہے صحیح طریقے سے. اے پروردگار عالم، چھوٹی سی عمر میں سرکار کی ماں کے سائے کو اٹھا دیا گیا ہے، پھر دادا عبدالمطلب کے سائے کو اٹھا دیا گیا ہے. اے پروردگار عالم، تو پوری دنیا کو اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو عالم تصورات میں رحمت خداوندی پکار اٹھتی ہے بلا شبہ. باپ کے سائے کو بھی ہم نے اٹھایا ہے، ماں کا سایہ بھی ہم نے اٹھایا ہے، دادا کا سایہ بھی ہم نے اٹھایا ہے، تاکہ دنیا کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد کا دین ماں کی دعاؤں سے پھیلا ہے، محمد کا دین باپ کی عصمتوں سے پھیلا ہے، محمد کا دین دادا کی شہرت اور طاقت و قوت کی بنیاد پر پھیلا ہے. ہم نے یہ سارے سایوں کو محمد عربی کے اوپر سے اٹھا لیا ہے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے جس نبی کا دین پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے وہ اپنے گھر پریوار کی طاقت و قوت اور ان کی شہرت و عصمت کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے بلکہ نبی کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. سرکار کی کتاب قربان جاؤ. یہ عید میلاد النبی 26 جنوری آتی ہے تو جھنڈے اٹھاتے ہیں ہم اور ہمارے بچے. 15 اگست کا موقع آتا ہے تو جھنڈے اٹھاتے ہیں ہم اور ہمارے معاشرے کے تمام نونہال. بلا شبہ ہندوستان کی سرزمین کو آزادی ملی ہے، قوانین لاگو کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، خوشی کا پل ہے. ہم 15 اگست بھی مناتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ. 26 جنوری کے موقع پر بھی ہم خود ہمارے بچے بھی جھنڈے اٹھاتے ہیں. مگر قربان جاؤ جس کے سجدے میں پوری دنیا کو بنایا ہے. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فوجوں نہ تھے تو کچھ نہ تھا، فوجوں نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے جو کے کائنات ہے جس کے صدقے میں
زمین کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا، شجر و حجر کو بنایا گیا، موجوں کی طغیانی کو بنایا گیا، آسمان کی بلندی کو بنایا گیا، حور و خلقان کو پیدا کیا گیا، جس نبی کے سجدے میں اس ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جہاں اور موضوع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت و شادمانی کے موقع پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، جس موقع پر مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ایک عاشق رسول کا عشق یہ کہتا ہے، ایک عاشق رسول کے دل کی دھڑکن یہ کہتی ہے، جہاں ہم دنیا کے اور مقام پر خوشیاں بانٹتے ہیں، جس موقع پر مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو وہاں بھی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمارے ہاتھوں میں بھی جھنڈے ہونا چاہیے، معاشرے کے ہر بچے کے ہاتھ میں جھنڈے ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ کسی اور کا استقبال نہیں کر رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد کریں۔ سرکار تشریف لائے ہیں تو ہر نوجوان، ہر بزرگ اور ہر بچہ جب جلوس محمدی نکلے تو کوشش کرے ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، لبیک یا رسول اللہ کی صدا ہو، سرکار کی آمد مرحبا کی صدا، ہر ایک سرکار کی آمد مرحبا کی صدائے آواز ہے، ہر ایک کی زبان سے بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ جلوس محمدی کا استقبال تو ہر قوم کی بیٹی کو کرنا چاہیے، ہر قوم کی بوڑھی ماں کو کرنا چاہیے، ہر قوم کے باپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی نبی کے صدقے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، وہ بچیاں آج محفوظ ہو گئی ہیں، اسی نبی کے صدقے میں جن ماں کو ان کے بچے گلوں میں رسیاں ڈال کر بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس ماں کو گلے میں رسیاں ڈال کر تم بازار میں بیچ دیا کرتے ہو، سردار فرماتے ہیں الجنت الجنت تحت تحمل الامہات، اللہ نے اسی جنت کو اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ خوشی کا موقع ہے، مسرت و شادمانی کا موقع ہے، جشن عید میلاد بند کر دو نا، خلوص کے ساتھ سرکار کی آمد کا جشن منائیں، جلوس محمدی میں شریک ہو، اللہ